Ya. الزامات کی ایک سیریز ہے اور یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک نام کے وزیر اعلیٰ تھے اور شاید ان کو وزیر اعلیٰ رکھا بھی اسی لیے گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ جو حکم فرا گوگی کے ذریعے آتا تھا تو اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے، اور اس نے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز میں جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ اس کے بعد اس کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ موجود ہیں، کوئی تقریباً 1 ارب روپے اس نے باہر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ بھی فرا گوگی کے لیے ہی نکالی تھی، کیونکہ اس سے وہ کافی مستفید ہوئی ہیں۔ تو یہ الزامات ہیں، ہم ان کی طرح نہیں کریں گے کہ الزامات کو جو ہے وہ ایویڈنس کے طور پہ پیش کریں اور ایویڈنس کو جو ہے وہ کنوکشن کے طور پہ پیش کریں۔ یہ الزامات ہیں، اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے۔ اس انکوائری کے نتیجے میں جب کریڈیبل ایویڈنس سامنے آئے گی تو پھر ان کے خلاف ریفرنس یا جو کیس ہے وہ درج ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر لازمی بات ہے کہ ان کو اگر قانون کا یہ تقاضا ہوا کہ انہیں باہر سے تھرو ریڈ وارنٹ جو ہے وہ لایا جانا ضروری ہے تو بالکل لایا جائے گا، کیوں نہیں لایا جائے گا۔ لیکن آج میں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات کرنی چاہتا ہوں کہ میں پچھلے 2-2.5 سال سے جو ہے وہ نارکوٹکس کورٹ میں تاریخ پیشی پہ آ رہا ہوں۔ آج بھی تاریخ تھی، آج بھی میں معزز عدالت اور معزز جج صاحب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو اس یعنی معاملے کو کہ ہم عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں اور عدالتوں نے ان جھوٹے کیسز میں ہمیں ضمانت دی ہے، بجائے اس کے کہ یہ بے شرم خان جو ہے اسے شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے کیس بنائے اپوزیشن کے اوپر، تم نے جو ہے وہ جھوٹے جو ہے وہ مقدمات کو قائم کرنے کے لیے ذاتی دلچسپی لی، تم نے کوئی کام نہیں کیا عوامی فلاح کا، تم نے عوامی بہبود کا کوئی کام نہیں کیا، تم صرف 3.5-4 سال جو ہے وہ اس کام کے اوپر لگے رہے کہ تم اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بناؤ۔ اب ان جھوٹے مقدمات میں لوگ اگر ضمانت پہ ہیں یا لوگ اگر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو یہ تو تمہارے لیے باعث شرم بات ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم نے جھوٹے مقدمات بنائے، وہ تم عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے، اور لوگ جو ہیں وہ ضمانتوں پہ رہا ہو کے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے وہ ایک لا ابائیڈنٹ سٹیزن کے طور پہ یہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک قانون کا احترام کرنے کا جسچر ہے، جبکہ وہ بے شرم ٹولہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو ساری کیبنٹ اور ساری حکومت جو ہے وہ ضمانتوں پہ ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں۔ بھی کون سے کیسز چل رہے ہیں؟ یہی جھوٹے کیسز جو تم نے بنائے تھے۔ یہ 15 کلو ہیروئن کا جو کیس ہے، اب یہ حقائق جو ہے یہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے یہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اس میں صرف 2 ملزم ہیں۔ یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے اس میں 2 ملزم ہیں، ایک کا نام عمران خان ہے اور دوسرے کا نام شہزاد اکبر ہے۔ شہزاد اکبر نے اس وقت اسلام آباد پولیس کے آفیسر سے خود رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی یہ ہمارا منصوبہ ہے، ہم رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے یہ کیس ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں، اور یہ وزیر اعظم کا حکم ہے۔ یہ بھی کہا اس نے کہ یہ وزیر اعظم کا حکم ہے، لیکن وہ پولیس آفیسر جو تھے وہ اس بات پہ رضامند نہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ANF سے اس بات کو جو ہے وہ مینیج کروایا۔ تو یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے اس میں عمران خان صاحب آپ چلان ہو گئے۔ اب یہ جو ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہ کہاں سے لی اور کہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ نے یہ منصوبہ بندی کی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اگر ایک آدمی ایسی گھٹیا حرکتوں کا مرتکب ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد پھر اسے کیا حق رہتا ہے کہ وہ یہ اس قسم کی باتیں کرے کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میرے خلاف جو ہے وہ یہ ہوا ہے۔ کل اس نے وہاں پہ تقریر کی ہے وہاں پہ میاں والی میں۔ اب دیکھیں یعنی ہمیں آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے ہیں،
اس نے کل وہاں سے جو ہے وہ ہماری آزادی کا جو ہے وہ سفر شروع کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ درست کہا جا رہا ہے کہ یہ فرح گوگی کی جو ہے وہ رہائی یا اس کی آزادی کا جو ہے اس نے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اور کل وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی رانا ثناء اللہ نے اتنے قتل کیے ہیں۔ وہ بے شرم آدمی واہ حیات خان، اگر میں نے اتنے قتل کیے تھے تو پھر تمہیں میرے خلاف یہ ہیروئن کا جھوٹا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے خلاف تم نے کرپشن کے لیے نیب کو، باقی اداروں کو، اینٹی کرپشن کو، سب کو لگائے رکھا۔ جب تمہیں کوئی چیز نہیں ملی 1 سال بعد، 1 سال کی کوشش کے بعد، تو پھر تم نے جو ہے وہ میرے خلاف یہ ایک جھوٹا جو ہے وہ کیس پلانٹ کر دیا۔ تو اگر قتل ہوئے تھے یا میں نے کیے تھے یا میرے اوپر الزام تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ مقدمات میرے خلاف بناتے۔ آپ 4 سال جو ہے وہ آپ کیا کرتے رہے؟ آپ نے 4 سال میں آپ کو وہ مقدمات جو ہے وہ آپ ان کو لے کے آتے سامنے، ان کی ایویڈنس جو ہے وہ سامنے لے کے آتے، لیکن کوئی معاملہ نہیں۔ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے کارکنوں کو، جو اس کا فین کراؤڈ ہے، اس کو جو ہے وہ بدتمیزی پہ اکسانے کے لیے جو ہے وہ یہ اس نے پوری جو ہے وہ ایک کمپین لانچ کی ہوئی ہے۔ کل بھی اس نے کہا ہے کہ جی آپ کسی کو چھوڑیں نہ، آپ فلاں کو یہ کریں، آپ فلاں کو وہ کریں۔ میں اسے آخری مرتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں بطور وزیر داخلہ نہیں، میں بطور صدر PMLN پنجاب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے اور تم مسلسل اور تسلسل کے ساتھ اپنے کارکنوں کو دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی انسلٹ کرنے، ان کے اوپر نعرے لگانے، آوازیں کسنے، بےہودگی کرنے پہ اکساتے رہے، تو پھر تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تمہیں بھی پھر ایسا ہی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ اور یہ تمہارے جو برگر ہیں، یہ جو جوتھیے ہیں، ان کے متعلق پھر ہمیں اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے سپورٹرز کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہاں کہیں یہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی کریں، وہاں پہ پکڑ کے ان کی مرمت کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرمت ہو تو پھر آپ ان کو ابھارتے رہیں، ان کو جو ہے وہ للکارتے رہیں اور پھر ان سے جو ہے یہ آپ کام لیں۔ لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی انارکی کا، افراتفری کا ماحول پیدا کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، ان کو جوتے پڑیں گے، یہ انسان بن جائیں گے۔ اور یہ ان لوگوں کا، ایسے بگڑے تگڑے لوگوں کا علاج بھی یہی ہے۔ لیکن ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین کی عزت کریں، لیکن آپ تو اتنے بے شرم ہیں اور آپ میں غیرت اور حیا کی اتنی کمی ہے، سوچ کی اتنی کمی ہے کہ آپ کی اس واہیاتی سے، آپ کی اس بدتمیزی سے تو نعوذ باللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ بھی آپ نے ان گماشتوں کو بھیجا اور وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے جو ہے وہ آوازیں کسے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کہا۔ تم یہاں پہ کہتے رہے ہو، اور وہاں پہ جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کی شکلیں وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک تم جتنے دلیر ہو، یہ پہلے کیا کہتے تھے، وہ جو ہے وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور۔ اگر یہ جیل تمہارا سسرال ہے تو تم سسرال جانے سے اتنے خوف زدہ ہو۔ کل تم راولپنڈی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ جی مجھے ضمانت دے، مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے، مجھے خطرہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ تمہارا جو ہے وہ سسرال ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تمہاری حالت یہ ہے کہ جس دن تمہارا بھتیجا جو ہے وہ اریسٹ ہوا ہے اس کے بعد 2 دن تم گھر اپنے میں سوئے نہیں ہو کہ میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، اور اب تم جو ہے وہ قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے پہنچ گئے ہو اور چرب زبانی کرتے ہو، اور تم لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا۔ میری بات سن لو، اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لیا، اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر معذرت نہ کی، اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور قوم کو بھی نہ کروائی
کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پرامن ہوگا، یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہوگی، یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا، یہ پرامن لانگ مارچ ہوگا۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو، میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ تمہاری چرب زبانی اور یہ تمہارا اس قسم کی جو گفتگو ہے تم یہ کرتے آ رہے ہو بڑے عرصے سے، اور اس طرح کی جو ہے وہ تم لچھے دار باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہو۔ لوگوں کو کہتے ہیں جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہے۔ کوئی بندہ آگ لگانے کو تیار نہیں، کسی نے بات نہیں کی۔ تم لوگوں کو آگ لگانے کی جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہو۔ تم اپنے اس جو ہے وہ اپنا جو ہے یہ تمہارا حرام وجود، اس کو آگ لگاؤ، تم اپنے آپ کو آگ لگاؤ۔ اور اگر تم جو ہے وہ دوزخ سے پہلے آگ میں جلنا چاہتے ہو، وہ تو تمہارا مقدر ہے، وہاں تو تم نے جلنا ہی جلنا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے جلنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو لگاؤ آگ۔ لوگوں کو کس طرح سے تم کہتے ہو کہ جی لوگ جو ہے وہ آگ لگانے کو تیار ہیں؟ اگر تم اس قسم کی جو ہے وہ انارکی اور افراتفری کی منصوبہ بندی کرو گے تو یاد رکھو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا، تم ایک قدم نہیں باہر نکل سکو گے۔ تمہیں کسی بات کی سن لیں تمہیں جو ہے وہ کسی بات کی جو ہے وہ بھول ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت حرکت کی ہے وہاں پہ مسجد نبوی میں، اس پر میں نے ان کو یہ پہلے بھی کہا ہے، اس کے اوپر بڑا پریشر ہے، مذہبی طبقے جو ہیں اس کے اوپر بہت ہی سراپا احتجاج ہیں۔ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے یہ، ہم جو ہے ہم خود اس کا شکار رہے ہیں، اس لیے ہم یہ جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ کسی کے خلاف نہیں چاہتے۔ ہمارے خلاف احسن اقبال صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا، خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی، میاں نواز شریف کے اوپر حملہ ہوا، میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس حرکت سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اور اس حرکت کی مذمت کریں، معافی مانگیں قوم سے، اور اپنے لوگ جو آپ کے لوگ وہاں پہ آپ نے بھیجے تھے جو کہ شناخت ہو چکے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے عوامی رابطہ مہم شروع کر دی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون اسی برس الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی برس الیکشن کرانے سے کیا مراد ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ پہلے نہیں ہوتے تو 12-13 ماہ بعد ہونے ہی ہے نا۔ یعنی یہ جو ٹرم ہے جس کو پورا نہیں کر سکے یہ اپنی نالائکی کی وجہ سے، ان کے اتحادی ان کو چھوڑ گئے، ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے، تو اس ٹرم کا یہ آخری سال ہے اور یہ الیکشن ایئر ہے، اس میں جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے، تو اس لیے ہم نے عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ شروع کی ہے، اور اس سلسلے میں ہم اس کا یہ جو ہے نا وہ بیانیہ بھی توڑ دیں گے کہ جی یہی جلسے کر سکتے ہیں یا یہی جو ہے وہ پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے جلسے بھی ہوں گے اور ہم بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے۔ صاحب، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی سزا ختم کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک اختیار ہے، تو کیا یہ کچھ ایسی چیز کوئی زیر غور ہے کہ اس کی سزا سسپینڈ کی جا سکتی؟ یہ اختیار ہے، اور اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کسی عدالت سے بیل پہ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ پنجاب حکومت کی سزا کو سسپینڈ کرنے کے بعد وہ گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے وہ آرڈر جو ہے وہ وڈرا کر لیا، تو اختیار تو گورنمنٹ کے پاس ہے، لیکن یہ میٹر کرتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس اختیار سے جو ہے وہ مستفید یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھانا چاہتے۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہ سزائیں جو غلط ہوئی ہیں، جو مینوپولیٹڈ ہیں، ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کروایا جائے، اور اس کے بعد وہ آپ اپنی اپیلوں کو فیس کریں، اور ان اپیلوں میں جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدالتوں سے سرخرو ہوں گے، بری ہوں گے۔ لیکن اس بارے میں ابھی تک گورنمنٹ کے زیر غور کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اپلیکیشن یا کوئی تحرک نہیں ہے۔ گزشتہ حکومت جو ہے اس میں آپ پر مقدمات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بنائے گئے، کیا نہیں، میں کہہ نہیں رہا، آپ کے سامنے ہی بنے ہیں۔ جو اچھا یہ بتائیں، یہ انہوں نے کہا کہ جی میں انٹرنیشنلی پورے دنیا میں جو ہے وہ منشیات ہیروئن میں سپلائی کرتا ہوں،
تو उस गैंग का मेरे साथ दूसरा आदमी वो साबित नहीं कर वो सकता। तो अदालतों में साबित कर देंगे। ये बताएं कि क्या उनके खिलाफ कोई आप मुकदमात बनाने जा रहे हैं? तो अगर बनाने जा रहे हैं तो सबसे नहीं, हम उनके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं बनाने जा रहे हैं। अलबत्ता किसी इंक्वायरी के नतीजे में अगर उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित होगा उसे तो फिर नहीं रोका जा सकता, वो तो मुकदमा बनेगा। जी लास्ट क्वेश्चन। आज शांगला में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खिताब करने जा रहे हैं, जबकि प्लान पहले ये था कि मरियम बीबी खिताब करेंगी। तो नवाज शरीफ साहब की जानिब से सुना है कि हदायत आई है कि शहबाज साहब जो है वो खिताब करें, क्योंकि कल जो मरियम साहबा की जानिब से रियासती इदारों पर तनकीद की गई है, क्या ये वजह है या फिर? ये आपकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है। शांगला में अमीर मकाम साहब ने ये जलसा बहुत पहले रखा था और ये वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब ने जाना था। 11 तारीख को सवाबी में जलसा है, वहाँ पे मरियम नवाज़ साहबा ने जाना है। 15 को कोटला गुजरात में जलसा है, वहाँ पे जो है वो मरियम नवाज़ साहबा ने जाना है। 20 को जो सरगोदे का जलसा है वहाँ पे ये है कि CM साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम हुआ तो वो भी जाएंगे, मरियम नवाज़ साहबा जाएंगी और इसी तरह से फिर 23 को ओकाड़ा है, 26 को दोबारा जो है वो गालबन मर्दान में या KPK में किसी जगह पे है और 28 मई जो यौम तकबीर है उस दिन जो है वो इंशाअल्लाह ताला बहावलपुर में जो है वो जलसा होगा। बात भी कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो सारा ये उनका मोटर, अब इनके झूठ का आप अंदाज़ा करें। ये मोटरवे पे जो हुआ है, पहली बात तो ये है कि जब वो हादसा हुआ तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये उसके बाद गाड़ी से निकल के बोतल खोल के जब वो पी रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक है। कल जब ये अदालत में गए हैं तो ऐसे था कि जैसे इनकी हड्डियां जो है वो मेरा ख्याल 10-15 जगह से जो है वो टूटी हुई हैं। वो बंदा जिसके साथ इनकी कार का एक्सीडेंट वो पकड़ा गया है, वो ज़ेरे हिरासत है, उसने बयान दिया है। उसने अपना सारा जो है वो मुकम्मल उसने अपने क्वाह बताए हैं कि वो बाहर से आए हैं, रेंटे उन्होंने कार ली थी, उनका कोई तल्लक नहीं है मुस्लिम लीग से, कोई तल्लक नहीं है हमारे से। और ये इसके बावजूद अवामी जलसे में जो है ये बेशरम खान ने जो है वो ये इल्ज़ाम भी जो है वो मेरे ऊपर लगा दिया। हालांकि आप इससे अंदाज़ा करें कि ये कितने झूठे और फ्रॉड खान हैं कि हर झूठी बात जो है वो उसको लेकर चल। ये बता दें कि वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च जाएगा और हम डी चौक में बैठ जाएंगे जब तक हुकूमत अनाउंस नहीं करेगी इलेक्शन का, हम लोग वहाँ से नहीं उठेंगे। ये बताएं क्या ये पहले भी 126 दिन बैठे रहे थे, अब अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़े ना। तो अब ये है कि 226 दिन बैठे, उतनी देर में मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन भी नज़दीक आ जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। झूठे खान ने 3.5 साल सिर्फ झूठ ही बोला, झूठे मुकदमात बनाए। राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि 15 किलो मंशियात के मुकदमे का जवाब इमरान खान को देना पड़ेगा। इमरान खान ने मुझ पर लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, 3.5 साल हुकूमत में रहे, क्या किया? अगर ऐसा था तो मुझ पर मुकदमात करवाते। इमरान खान धमकियों से बाज ना आए तो नहीं बच सकेंगे।